باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ اور وحی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کی انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قومک تیری قوم میں سے الا مگر من تحقیق قد آمنا مگر وہ جو ایمان لا چکے۔ نوح علیہ السلام کو اب وحی کر دی گئی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی تیری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا۔ قد آمنا تحقیق جو ایمان لا چکا وہی ایمان لائے گا۔ فلا تبتئس پس نہ تو افسوس کرنا بما کانوا یفعلون ان کے اعمال پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور تو بنا کشتی بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے وَوَحْیِنَا اور ہمارے حکم سے وَلَا تُخَاطِبْنِی اور تو نہ بات کرنا مجھ سے فِی الَّذِینَ ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ انہم بے شک وہ مغرقون وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درخت کو اگایا۔ اتنے برس تو ان کی زندگی تھی، 1000 برس تو وہ زندہ رہے، درخت کو اگایا۔ حالانکہ آپ سوچیں درخت کوئی لگاتا ہے، پھل اولاد کھاتی ہے، پھل کوئی اور کھاتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے درخت کو لگایا۔ پھر یہ جب درخت اتنے سالوں میں تیار ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کاٹنے کا، اس کی لکڑی کو کاٹنے کو حکم دیا اور پھر کشتی کو بنانے کو حکم دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی نوح علیہ السلام کو کہ تو پریشان نہ ہو، یہ سارے کے سارے غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور تو بنا کشتی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اور جب گزرتے اس کے پاس سے مَلَأٌ سردار من قومه اس کی قوم کے سردار سَخِرُوا مِنْهُ تو اس پر ہنستے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو سردار پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے کہاں کشتی چلاؤ گے، کیونکہ بارش تو ہوتی نہیں تھی، پانی تو تھا نہیں۔ وہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں کشتی چلاؤ گے۔ کالا تو انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا اگر تم ہنستے ہو منا ہم پر فإنا نسخر منکم ہم تو بے شک ہم بھی ہنسیں گے تم پر، کما تسخرون جیسے کہ تم ہنستے ہو۔ تو یہاں پہ جیسے آگے سورۃ قرآن مجید کے شاید سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ہی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر حقیر سمجھو، دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ پر ہنستے ہو یا ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ فسوف تعلمون پھر تم ان قریب جلد جان جاؤ گے، من یاتیہ کہ کس کے پاس آتا ہے، عذاب یخزیہ عذاب رسوائی والا، ویحل اور کس کے پاس اترتا ہے، علیہ اس کے پاس عذاب مقیم عذاب دائمی۔ ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا اللہ فرماتی ہے جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابلنے لگا تنور۔ اب تنور کے ایک تو یہ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ہی ایک تنور تھا، تو اللہ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ جب اس تنور کے اندر سے پانی نکلے گا تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یا اس سے عام بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وفارت تنور اور انہیں کہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور ابلنے لگا تنور، یعنی تنور جب پانی آتا ہے تو ہر جگہ پانی پانی ہو گیا نا، تو پھر تنور کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پانی نکلنا شروع ہو گیا کل نحمل فیہا تو ہم نے کہا کہ سوار ہو جائے فیہا اس میں عشق کشتی میں، من کل زوجین اثنین سوار کراؤ اس کشتی میں کس کا، کل زوجین ہر جوڑا نر اور مادہ، ہر جوڑا نسنینی یعنی دو ہو، نر اور مادہ ہو۔ ٹھیک ہے، جوڑا سوار کراؤ۔ وَأَهْلَكَ اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں میں سے بھی داخل کرواؤ، إِلَّا مگر مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس کے اوپر بات گزر چکی۔ کس کے اوپر بات گزر چکی تھی؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں میں سے بھی کشتی میں سوار کراؤ۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، چوتھا بیٹا کنعان وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ کافروں کا ساتھ دیتا تھا۔
اللہ فرماتے ہیں الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے اوپر بات گزر چکی ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ یہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اس کو اللہ فرماتے ہیں تم نہیں بچا سکو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن آمنا، اور جو کوئی ایمان والا ہے اس کو اس کشتی میں سوار کراؤ، وما آمنا، اور نہ ایمان لائے، ماہو اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے۔ 1000 برس عمر، 950 سال تبلیغ کی، 72-80 لوگ ایمان لائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا، اللہ ٹھہرنا بھی اللہ کا نام لے کر، اور اس کا چلنا بھی اللہ کا نام لے کر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ، یہ اللہ کا نام لے کر چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی ٹھہرے گی۔ اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، لَغَفُورٌ رحیم، وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ البتہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ، اور وہ، تجری، وہ کشتی چلتی تھی، بِهِمْ، ان کو لے کر، کن کو لے کر؟ جو کشتی کے اندر سوار تھے ان کو لے کر، فی موجن، لہروں میں، پانی کی لہروں میں، کل جبال، وہ لہریں ایسے تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ، اتنا، اللہ معاف کرے، اتنا سخت پانی، عذاب تھا نا، یہ پانی نہیں تھا، عذاب تھا۔ عذاب کیسے آیا تھا؟ اللہ نے اوپر سے بھی بارش برسائی، اللہ نے زمین کے اندر سے بھی حکم دے دیا پانی نکلو، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پانی ایسی تھا جیسے بڑے مانند پہاڑوں کی، اور جو کشتی کہاں پہ جا رہی تھی؟ پہاڑوں سے بھی اوپر۔ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا وہ نادا، اور پکارا نوح علیہ السلام نے، نبنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور تھا وہ، فی معزلی، اور وہ کنارے پر تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو کشتی میں سوار ہو جا، ولا نکن، اور نہ تو ہونا مال کافرین، انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ ہونا۔ اب نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر تھی، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو اپنے بیٹے کی کتنی فکر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، سارے میرے بچے سوار ہو گئے ہیں، تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کالا، اس نے کہا سآوی، جلد ہی میں ٹھکانہ پکڑوں گا، الی جبل، اس پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمونی، نافرمانی کی نا، دیکھیں والدین کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نے کہا، کنعان نے کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر جگہ پکڑ لوں گا، یا سیمونی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، وہ پانی سے بچا لے گا۔ کالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، ہر کس آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ باتیں کر رہا تھا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا سوار ہو جا، بیٹا کہہ رہا تھا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پانی کی ایک بہت بڑی لہر، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے، بیٹا ان کا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وکیلا، اور اللہ فرماتے ہیں وکیلا، اور ہم نے کہا یا ارض ابلعی، اے زمین نکل جا، ماں آکی اپنا پانی، ویسماء، اے آسمان اقلعی تو تھم جا۔ یہاں تو فوراً آ گیا نا، اے زمین نکل جا اپنا پانی، آسمان تھم جا۔ 6 مہینے، یہ عذاب تھا اللہ کا، 6 مہینے تک زمین کے اندر سے پانی نکلتا رہا، آسمان پانی برساتا رہا، 6 مہینے کے اندر ہر طرف تباہی پھیل گئی، صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وغیظ الماء، اور کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا پانی، زمین جو تھی وہ جو بھی تھا وہ اللہ جب پانی نکل گیا تو خشک ہو گیا سب۔ وقضی الامر، اور فیصلہ ہو گیا اللہ کے کام کا۔ واستوت علی الجودی، اور ٹھہری پھر کشتی جودی پہاڑ پر۔ اب کب ٹھہری تھی؟ یہ رجب کے مہینے سے شاید عذاب رجب، شبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، ہاں رجب کے مہینے میں یہ عذاب آیا تھا، اور یہ کیا 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا یہ جو ہے عاشوراء کا روزہ، تو نوح علیہ السلام نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح قوم نے بھی رکھا۔ پھر اور کیا واقعہ اس دن میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ 10 محرم الحرام ہی تھی کہ جس دن کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری اللہ کے حکم سے، اور طوفان اور ہر چیز جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وکیلا، اور کہا گیا بعدًا للقوم الظالمین، دوری ہے ظالموں کی قوم کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دوری ہے۔